انڈیا کے ہر حصے میں انڈیا سے آزادی کی الگ الگ تحریکیں چل رہی ہیں۔ ان میں سب سے پرانی تحریک ناگا ہلز کی ہے۔ ہندوستان میں تحریک آزادی کے زور پکڑنے کے بعد ناگا لوگوں نے بھی اپنی سیاسی ترجمانی کے لیے اپنی الگ سیاسی جماعت ناگا نیشنل کونسل (NNC) بنا لی، جس کا مقصد ہی اپنے لیے الگ ملک کا مطالبہ کرنا تھا۔ گاندھی نے ناگا کے علیحدگی پسند ترجمان فیزو کو اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ اگر ناگا انڈیا میں شامل ہونا نہیں چاہتے تو انہیں کوئی مجبور نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے مجبور کیا تو ناگا لوگوں سے پہلے گاندھی خود گولی کھائیں گے۔ پھر گاندھی نے گولی تو کھا لی، لیکن وہ ناگا لوگوں کی خود مختاری کے لیے نہیں تھی۔ ناگا لیڈر فیزو نے 14 اگست 1947 کو ناگالینڈ کی خود مختاری کا اعلان کیا اور 15 اگست کو انڈیا کی آزادی کی تقریب کا بائیکاٹ کیا۔ ان کی جماعت NNC نے مئی 1951 میں رائے شماری کے بعد اعلان کیا کہ 99.9% ناگا لوگ خود مختاری چاہتے ہیں، اور انہوں نے انڈیا کے پہلے جنرل الیکشن کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ اس کے بعد انڈین آرمی کو ناگا ہلز میں اتارا گیا اور 1400 سے زیادہ ناگا ایکٹیوسٹ کے قتل کے بعد اس تحریک کو دبا دیا گیا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہ تحریک مکمل طور پر ختم ہو گئی ہو۔ The Armed Forces Special Powers Act was passed on 11 September 1958. It was introduced to check violence in the northeastern states. 1963 میں ناگالینڈ کو آفیشلی انڈیا کی الگ اسٹیٹ بنانے کے باوجود یہ تحریک چلتی رہی، اس لیے 1980 میں نیشنل سوشلسٹ کونسل آف ناگالینڈ (NSCN) کی صورت میں آزادی کا مطالبہ دوبارہ سامنے آیا، اور اب یہ مطالبہ صرف ناگالینڈ کی آزادی کے لیے نہیں بلکہ آسام، اروناچل پردیش، منی پور اور برما میں شامل ناگا علاقوں کو ملا کر گریٹر ناگالینڈ بنانے کے لیے ہے۔ 2015 میں اسی گروپ نے انڈین آرمی پر حملہ کیا، جس میں کئی انڈین فوجی ہلاک ہوئے۔ مودی کی حکومت نے ان کے ساتھ ایک اور معاہدہ کیا اور وہاں دیر پا امن کا اعلان تو کیا تھا، لیکن وہ دیر پا ثابت نہیں ہوا۔ ناگا ترجمان اپنے الگ جھنڈے اور آئین سے کم کسی بات پر راضی نہیں ہے، اسی لیے مستقبل قریب میں ناگالینڈ بھارت سے علیحدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔